آج ہمارے سامنے ظلم کی ایک دیوار ہے. آج جب میں بیٹی ام رباب کی بات سن رہا تھا تو میرا سر تعظیم سے جھک گیا. اس سندھ کی بیٹی نے، اس حریت پسندوں کی بیٹی نے باپ کی شفقت کھوئی، چچا کی شفقت کھوئی، دادا کی شفقت کھوئی، اور آج یہ کھڑی ہے آپ کے سامنے. اس کی آواز بلند ہے، اس کی ہمت توانا ہے. اس کو انصاف نہیں ملا ان جابر عدالتوں سے، اس کے باوجود یہ مایوس نہیں، یہ کھڑی ہے. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ایک عظمت کا نشان ہے جس سے ہم سب نے تقویت پانی ہے، پورے ملک میں تقویت پانی ہے اور ہم نے نکلنا ہے. آج جو نظام ہمارے سامنے کھڑا ہے، عدالتی نظام، پارلیمانی نظام، اس سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. 8 فروری کو پاکستان کی قوم نے، 8 فروری 2024 کو پاکستان کی قوم نے اپنا 2 ٹوک فیصلہ دیا، جمہوریت کے حق میں فیصلہ دیا. اور آج یہ کہا کچھ دوستوں نے کہ سیاست ہمیں کامیاب نہیں کرے گی، ہم وکیلوں کو کامیابی کی جانب بڑھنا ہوگا. تو میں بصد احترام عرض کروں گا کہ آج وہ وکالت جو غریب کی وکالت ہے، جو انسان کے حقوق کی وکالت ہے، اور وہ سیاست جو انسان کی سیاست ہے، غریب پرور سیاست ہے، دونوں ایک جگہ آ کر کھڑی ہو گئی ہیں. آج وکالت بھی عبادت ہے، غریب کی وکالت. آج سیاست بھی عبادت ہے، غریب کی سیاست. اور یہ وہ سیاست ہے جس کا لمبردار آج عمران خان ہے. وہ جیل میں بیٹھا ہے، وہ پاکستان کی قوم کی امیدوں کا محور ہے. تو آج یقین رکھیے، بطور وکیل، بطور سیاسی کارکن میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں اس اعلان جنگ کی تائید کرتا ہوں جو کرد صاحب نے کیا. اعلان جنگ تو پہلے جابر نے کیا. اس نے ہمارے ووٹ پر حملہ کیا. ووٹ پر حملہ ہماری انسانیت پر حملہ ہے، ہماری آواز پر حملہ ہے، ہمارے ضمیر پر حملہ ہے. جب ووٹ کو چرایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تم انسان نہیں ہو، تمہاری رائے کی وقت نہیں ہے. تو جو جبر کا نظام قائم کیا گیا، اس جھوٹ کو، اس حملے کو چھپانے کے لیے 26ویں اور آئینی اور 27ویں آئینی ترامیم اسی جبر کے نظام کی کڑیاں ہیں. پہلا جو قانون بنایا فارم 47 کی اسمبلی نے، وہ یہ تھا کہ الیکشن کے معاملات حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے مقرر کردہ ریٹائرڈ جج سنیں گے. اور پھر ایسے جج مقرر کیے گئے جو پی سی او زدہ جج تھے، جن کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ کبھی جج نہیں تھے، ان کو اپنے نام کے ساتھ جج لکھنے کا حق حاصل نہیں ہے، ان کو ہمارے مقدمے دیے گئے. تو آج ایک جھوٹ کا نظام ہے، ایک جبر کا نظام ہے. اور جب ریاست جابر ہو تو معاشرے میں بھی جبر ڈھونڈتی ہے. عمر رباب بیٹی نے جو بتایا ہمیں کس طرح وڈیرا شاہی کی وہ شکار ہوئی، اس کا خاندان شکار ہوا. تو وڈیرے کا نظام، جاگیردار کا نظام، جبر کا نظام ہے. جب ریاست جابر ہوگی، جب ریاست جھوٹ پر مبنی ہوگی تو وہ ڈھونڈے گی جبر معاشرے میں. عمران خان کی سیاست نے جاگیرداروں کی سیاست کو نیست و نابود کر دیا تھا، وڈیروں کی سیاست کو نیست و نابود کر دیا تھا. 8 فروری 2024 کے بعد واپس جھوٹ کے ذریعے، الیکشن پر حملے کے ذریعے انہی جاگیرداروں کو، انہی الیکٹیبلز کو، انہی وڈیروں کو ہم پر مسلط کیا گیا. آج جو ہم دیکھتے ہیں کارپوریٹ زمین ہم دیں گے منظور نظر کو، یہ زمین ہم دیں گے سرمایہ دار کو. یہاں اناج اگائے، تیرے پیٹ خالی رہیں گے، تیرا چولہا نہیں جلے گا، یہ اناج کہیں ہمارے سامنے چکے ہیں. آج ہمارے دوست چنڈیو صاحب نے کہا کہ ان کی زبان نہیں ہے، اس کو آئین وہ تکریم نہیں دیتا جس کی وہ حقدار ہے. آج یہ تمام معاملات ہمارے معاملات ہیں، ہم نے ان کے لیے نکلنا ہے. ہمارا نظریہ پہلے بھی درست تھا. 2007 میں جب ہم نکلے تھے، جیلیں ہم نے دیکھی، ہم نے ماریں کھائیں، ہم نے لاٹھیاں کھائیں، حامد خان صاحب کے ساتھ ہم کھڑے تھے. آج پھر ہمیں یہی کرنا ہے.
ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. سندھی کے حقوق کے لیے لڑنا ہے. جو پنجابی آج بے روزگار ہے, جو غربت میں پسا ہوا ہے, جس کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں, اس کے حقوق کے لیے لڑنا ہے. جو خیبر پختونخوا کے لوگ آج لہو لہان ہیں, جو اپنے گھروں سے بے گھر ہیں, ان کے حقوق کے لیے ہمیں لڑنا ہے. کشمیریوں کے حقوق کے لیے لڑنا ہے. کشمیر کا مقدمہ جمہوریت کا مقدمہ ہے. 2 دن قبل میں مظفر آباد میں تھا, وہاں میں نے یہی عرض کیا کہ جو ریاست خود جمہوریت کی نفی کرے, وہ کیسے کشمیر کے لیے جمہوریت مانگ سکتی ہے؟ وہ کیسے استصواب رائے مانگ سکتی ہے جب وہ خود ووٹ کو پامال کرتی ہے؟ تو ہم نے یہ مقدمے لڑنے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس دور میں کوئی بڑا مقدمہ عدالت میں ہم نہیں جیتیں گے. عدالتیں آج ہمارے لیے بند ہیں. کوئی مقدمہ ہم پارلیمان میں نہیں جیتیں گے. تمام بڑے فیصلے ہمیں آج سڑکوں پہ کرنے ہوں گے. ہمیں آج یہ فیصلے میدانوں میں کرنے ہوں گے. بالکل ٹھیک کہا ہمارے بھائی نے کہ آج ضرورت ہے کہ ہم باہر نکلیں. ہمارا اول دستہ ہیں وکیل, ہم قوم کا ضمیر ہیں, ہم قوم کی آواز ہیں. یہ قوم بیتاب ہے. تو میں اپنے شیروں سے, شیر دل لیڈران سے یہ کہتا ہوں, بالکل آپ آواز دیجئے, آپ پکاریے اس قوم کو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان کی سڑکیں, یہ دھرتی, سندھ کی دھرتی, پنجاب کی دھرتی, بلوچستان, کشمیر, گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کی دھرتی منتظر ہے کہ ہم باہر نکلیں. یہ ہماری دھرتی ہے. ہمارا آئین آرٹیکل 15 ہمیں حق دیتا ہے, رائٹ ٹو موومنٹ, کہ ہم چل سکتے ہیں. آرٹیکل 17 ہمیں حق دیتا ہے آواز بلند کرنے کا, فردن بھی اور مل کر بھی. تو ہم یہ آواز بلند کریں گے. ہم اپنے انسانی حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے. ہم باہر نکلیں گے, ہم بولیں گے, اور ہم امن پسند لوگ ہیں. ہم شرافت کے علمبردار ہیں. ہمارے گھروں پر چار دیواری پر حملہ ہوا ہے. شاید کچھ لوگوں کو اور صوبوں میں احساس نہ ہو کہ پنجاب پر کیا گزری ہے, کس طرح گھروں کو توڑا گیا ہے, بیویوں پر ہاتھ اٹھا ہے. پاکستان کی کالی تاریخ میں سیاسی ترین ادوار میں بھی یہ نہیں ہوا, 3 سال میں ہوا ہے. لہو لہان ہے, ہمارے دلوں میں غصہ ہے, لیکن ہماری آنکھوں میں عزم ہے. ہم نے وعدہ کر لیا ہے, ہم مفاہمت نہیں کریں گے ظلم کے ساتھ. ہم نکلیں گے, بلند کریں گے. عمران خان اس ہے کہ وہ ظلم کے ساتھ مفاہمت نہیں کر رہا, نہیں کرے. آج وہ سیاست جس کا ہمیں انتظار تھا نصیب ہو چکی ہے. آج ہمیں سب نے مل کر اس سیاست کا ساتھ دینا ہے. بلوچ کے حقوق کا ساتھ دینا ہے, سندھی ہاری کے حقوق کا ساتھ دینا ہے. سندھ دھرتی مقدس ہے, بلوچ کی زمین مقدس ہے, خیبر پختونخوا. آج ہمارے سامنے ظلم کی ایک دیوار ہے. آج جب میں بیٹی ام رباب کی بات سن رہا تھا تو میرا سر تعظیم سے جھک گیا. اس سندھ کی بیٹی نے, اس حریت پسندوں کی بیٹی نے باپ کی شفقت کھوئی, چچا کی شفقت کھوئی, دادا کی شفقت کھوئی, اور آج یہ کھڑی ہے آپ کے سامنے. اس کی آواز بلند ہے, اس کی ہمت توانا ہے. اس کو انصاف نہیں ملا ان جابر عدالتوں سے, اس کے باوجود یہ مایوس نہیں, یہ کھڑی ہے. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, یہ ایک عظمت کا نشان ہے جس سے ہم سب نے تقویت پانی ہے, پورے ملک میں تقویت پانی ہے, اور ہم نے نکلنا ہے. آج جو نظام ہمارے سامنے کھڑا ہے, عدالتی نظام, پارلیمانی نظام, اس سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. 8 فروری کو پاکستان کی قوم نے, 8 فروری 2024 کو پاکستان کی قوم نے اپنا 2 ٹوک فیصلہ دیا, جمہوریت کے حق میں فیصلہ دیا.